میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو اور اس کی حقانیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شک نام کا اس کتاب میں کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ اس میں آپ شک کر سکیں۔ ایک بات یہ ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اٹل ایک قانون اور ایک حقیقت ہے، ایک قانون ہے اس کا اندر، اور اس کا اندر جو مضامین ہے وہ انسان کی دنیا میں بھی رہنمائی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کے اندر متقین کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، یہاں تک کہ ساری انسانیت کے اندر جتنے بھی لوگ اگر اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو ان کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے، متقین کے لیے رہنمائی ہے۔ اور اس کتاب کی حقیقت میں سے یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی ہم خود ہی حفاظت کریں گے۔ اس نصیحت کی ہم خود ہی حفاظت کریں گے۔ اور سورہ کہف کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں رکھا، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں مضبوط ترین سے مضامین ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اپنی حقانیت کو خود بیان کیا ہے کہ پہلے قرآن کے شروع ہی میں پہلی ہی سورت کے اندر سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ عمدہ ترین کتاب ہے۔ اور پھر آگے ایک اور جگہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو ایک ذمہ داری پر اتاری ہے، اور اس کی ذمہ داری میں سے یہ ہے کہ ہم نے اس کی خود حفاظت کرنی ہے۔ اور حفاظت اللہ نے کیسے کیا ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کیسے کی ہے؟ شروع دن سے لے کر آج تک
شروع دن سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا کا سارا باطل اور باطلوں کے جو یار دوست دلال ہے وہ سارے اس بات کے اوپر چیخ رہے ہیں جس کا قرآن نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ حامیم سجدے میں قرآن نے فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ یہ شروع دن سے آج تک یہی کہہ رہے ہیں جو قرآن نے ان کی بکواس کو نوٹ کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی بکواس کو نوٹ کیا ہے تاکہ مسلمان بیدار ہو جائیں اور اپنے قرآن کے دشمنوں کو پہچان سکے۔ تو قرآن نے کہہ دیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا کافر لوگوں نے لا تسمعوا لهذا القرآن، اور اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور جب یہ پڑھ رہے ہو تو ان کے لیے شور مچاؤ، ان کے اوپر زمین تنگ کر دو اور ان کی کھوپڑیوں کو جو ہے کیا نام ہے کھلونا بنا دو اور ان کو دنیا کے چپے چپے پر مار ڈال کر کے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن والوں کو اوپر زمین تنگ کر دو، ان کی مدارس بند کر دو اور ان کے اوپر نگرانی کر دو اور ان کو قرآن پڑھنا نہ دو، ہاں، تاکہ تم غالب ہو جاؤ گے، ورنہ یہ قرآن والے آئیں گے تو یہ اپنا قانون لے کر آئیں گے، اپنا دین لے کر آئیں گے، تو تم اپنا انگریزی قانون کو فالو نہیں کر سکو گے، لہٰذا اس قانون کو آگے جانا نہیں دینا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو قرآن نے ان کے لیے تو آگے وعید سنایا، لیکن اس طرف میں نہیں جا رہا۔ میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ شروع دن سے لے کر قرآن کی یہ صورت اور یہ آیتیں گواہ ہے کہ آج تک یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کو پڑھنا بھی نہ دو تاکہ تم غالب آ جاؤ گے، لیکن ایک طرف سے کہہ رہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے بے شک یہ نہ سننے کی تبلیغ کرتے رہے، یہ ان کو اوپر زمین تنگ کرتے رہے، لیکن ہم ایک طرف سے یہ کہیں گے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس حقانیت کو، اس معجزے کو نازل کیا ہے اور ہم قیامت کے صبح تک ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہم صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اور اب وہ حفاظت کیسی کیا ہے دیکھیں، تھوڑا سا اس سے آگے تھوڑا پیچھے جائیں۔ قرآن پڑھنے والوں کو اوپر مکے کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ کیا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیا گزرا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فجر کے نماز کے نبی علیہ السلام نے فجر کے نماز کے دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے کے بجائے، نبی علیہ السلام نے فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے کے بجائے ایک مہینہ تک رال، زکوان، لہیان، اسیان قبیلوں کے لیے بد دعائی کی کہ انہوں نے میرے قرآن کے حافظوں کو شہید کیا ہے، اور پھر ان قبیلوں کے نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ اس دن سے لے کر آج تک اس منصوبے میں اور اس بکواس میں اس دن سے لگے ہیں کہ اس قرآن کو سننا نہ دو اور ان کے اوپر زمین کو تنگ کر دو تاکہ تم غالب آ جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا مشن رہے گا۔ پھر جب انہوں نے مکے سے نکال کر مدینے کی طرف کر دیے اور پھر جو بکواس انہوں نے کیا اس کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے، وَلَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، سورہ منافقون 28ویں پارے میں ہے، وَلَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، ہم عزت والے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، وہ بے عزت لوگ، وہ بغیرت اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ہم عزت والے ہم مدینہ جائیں گے تو ان ذلیلوں کو وہاں سے بھی نکال دیں گے۔ قرآن کے الفاظ میں اپنا الفاظ کوئی نہیں استعمال کرتا۔ وَلَئِن رَجَعْنَا، اگر ہم لوٹ کر مدینہ چلے جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو عزت والے ان ذلیلوں کو وہاں سے بھی نکال دیں گے۔ ہم نے مکے سے نکال دیا ہے ان غریبوں کو،
ان فقیروں کو، ان محمد کے دامن کے ساتھ چمٹنے والوں کو ہم نے یہاں سے نکال دیا اور وہاں جا کر بھی ہم نکال دیں گے، لیکن ان کو قرآن کی تبلیغ، اشاعت اور زمین پر غالب آنا نہیں دیں گے۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، لیکن ایک طرف سے قرآن کہہ رہا تھا، اللہ کہہ رہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ تو اس کی حفاظت کا انتظام کیسے کیا؟ بعد میں چنگیز خان نے لاکھوں قرآن کے حافظوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیا، ساری کتابیں اٹھوا کے دریائے دجلہ میں، دریائے نیل میں پھینکوا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کتابوں کی سیاہی سے، اس وقت کچی سیاہی ہوتی تھی کتابوں کا، وہ دریا کالے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا ان کو چلنا نہ دو، لیکن خدا کا جو پیغام تھا اور قرآن کا معجزہ تھا، معجزے کا کام ہے کہ ساری دنیا کو عاجز کر دینا، اور اللہ اس مشن میں تھا کہ اس کو میں نے آگے چلانا ہے قرآن کو، اور اللہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، امت مسلمہ کے دشمن اس سوچ میں تھے کہ ہم نے اس کو آگے جانا نہیں دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر یہ اعجاز رکھا، یہ معجزہ دیا قرآن کو کہ اس کو 5 سال کا بچہ بھی قرآن حفظ کرتا ہے۔ اس وقت روئے زمین کے اوپر، اس وقت روئے زمین کے اوپر بے شمار ایسے انسان ہے کہ جنہوں نے 5 سال اور 7 سال میں قرآن حفظ کیا، اور ان کو کہے کہ ایک جگہ پر سنا دو کھڑے ہو کر، تو الف لام سے شروع کریں گے اور ناس تک، اور سانس بھی نہیں لیں گے اور سارا قرآن ختم کریں گے۔ 5 سے 7 سال کے بچے روئے زمین میں ایسے موجود ہیں، بچیاں اور بچے ایسے موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے صرف 29 دنوں میں، کوئی دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ F64 میں جاؤ، جامعہ محمدیہ کے اندر 2 استاد ہیں، دونوں بھائی ہیں، ایک بھائی نے 29 دنوں میں قرآن حفظ کیا ہے اور ایک بھائی نے 30 دنوں میں قرآن حفظ کیا ہے۔ میں کوئی دور کی بات نہیں کر رہا، یہ تمہارے ساتھ میں جا کے پوچھ لینا کہ آپ نے کتنے دنوں میں قرآن حفظ کیا ہے۔ صرف ایک بولے گا کہ 29 دنوں میں، دوسرا بولے گا کہ میں نے 30 دنوں میں۔ اس سے ہٹ کر بھی میں ایک بات بتاتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن نازل ہونے لگا تو اس خوف سے کہ مجھ سے بھول نہ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا جیسے حافظ رٹتے ہیں نا، ہمارے مدرسے میں اس طرح رٹنے لگا، اللہ نے وہی بھیجا، لا تحرک بہ لسانک، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے محمد، یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ تھکانا، حرکتیں نہ دینا، اپنی زبان کو سپٹ میں نہ چلانا، اور لا تحرک بہ لسانک لتعجل ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کو تمہارے سینے پہ لے آنا اور جمع کرنا اور تمہارے زبان سے پڑھانا، یہ ہمارا کام ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی رٹا لگا کے یاد نہیں کیا، صرف جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آتے تھے اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، اور نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کر ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور تراویح کی، اور جبرائیل سناتے تھے، اسی سناتے جو ہے کیا نام، اس کو یاد ہو گیا پورا قرآن۔ اور جس سال دنیا سے رخصت فرما رہے تھے، جس سال نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے، اس سال 2 مرتبہ قرآن سنایا جبرائیل نے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ جبرائیل نے قرآن سنایا۔ تو اس سال سمجھ گیا کہ اس سال میری رخصتی ہے، اس لیے جو ہے کیا نام ہے، اس نے 2 مرتبہ سنایا، اپنے عادت سے اس نے خلاف کیا۔ آگے سنو، ایک میاں اور بیوی، یہ کوئی ولی نہیں، یہ کوئی مولوی نہیں، یہ کوئی نبی نہیں، عام ایک میاں اور بیوی کتب خانے میں گئے، جا کے قرآن لے کر آ گئے، اور گھر لا کر پریشان ہو گئے کہ ہم نے کدھر رکھنا ہے اس کو۔ ایک نے کہا ادھر رکھیں گے، اس نے کہا بے ادبی ہوگا۔ دوسرے نے کہا ادھر رکھیں گے، اس نے کہا بے ادبی ہوگا۔
तीसरे ने कहा ऐसे ऐसे रखेंगे, उसने कहा बेदबी होगा। फिर दोनों का मशवरा तय हुआ, दोनों का मशवरा तय हुआ कि ऐसा करते हैं कि आधी रात एक सोते हैं और आधी रात दूसरा सोते हैं, और जो नहीं सोएगा उसको सर पर उठा के बैठेगा। दोनों ने यह तय कर दिया कि आधी रात एक सर पे लेके बैठेगा, फिर वो सोएगा, दूसरा जो है ना आधी रात सर के बैठेगा। ये रात दोनों ने ऐसा किया। सुबह दोनों कुरान के हाफिज थे। क्या बोला भाई? सुबह दोनों कुरान के क्या थे? हाफिज थे। ये कुरान का इजाज है। अब इसको कोई रोक के दिखा दे। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कुरान के जो तफासिर है इतने लिखे गए हैं, आपको पता है? कुरान के तफासिर, सिर्फ कुरान के तफासिर लाखों लिखे गए। फिर उसके बाद दुनिया का अंदर कितने प्रोफेसर ने उन्होंने एक एक किताब लिखी है, लिखी गई है। और दुनिया में कितनी किताबें लिखी गई है, लेकिन कोई किताब किसी को हिफ्ज नहीं, छोटी से छोटी भी किसी को हिफ्ज। जिसने जो खुद अपनी किताब लिखी है, जिसने अपनी किताब लिखी है, उसको भी जुबानी याद नहीं है। लेकिन यह कुरान का एजाज बता दूं, इस साल हमारे बोर्ड वफाकुल मदारिस ने सिर्फ एक साल में 1,08,000 कुरान के हाफिज बनाए। कितने? 1,08,000 कुरान के हाफिज बनाया है। अब इसको कौन रोके? इस मुआजिजे को कौन रोक सकता है? एक तरफ से क्या हो रहा है, एक तरफ से न इनको, इनके असातिज़ा को हुकूमत की तरफ से कोई तनख्वाह है, तनख्वाह भी नहीं है, बिल्डिंग का किराया भी नहीं देते हैं, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई राशन भी नहीं है, हुकूमत की तरफ से इन बच्चों को कोई दवाई भी नहीं देते हैं, और हुकूमत की तरफ से शाबाश भी नहीं मिलता। रोज आते हैं यहां पर कि जो है ना क्या नाम है, पैसा किधर से लाते हो, कौन कौन तुम्हारे पास पढ़ते हैं, कौन कौन पढ़ाते हैं, रोज तलाशी के लिए इधर आते हैं। और ये एजाज ये उलमा को हासिल है कि दर दर मांग मांग के लाकर पराइयों के बच्चों को खिला पढ़ाकर कुरान के हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, मुहद्दिस बनाते हैं, मुफस्सिर बनाते हैं। फिर वो लोग मसाजिद में तुम्हारे लिए क्या करते हैं? दीन बताते हैं, दीन सिखाते हैं, तुम्हारे जनाजे पढ़ाते हैं, फिर तुम्हारे लिए नाज़िरा पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, फिर तुम्हारे लिए मसाइल बताते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, यहां तक कि जब तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं उनके कानों में अजाने भी देते हैं। दुनिया के हर मुश्किल जो तुमसे नहीं हो सकता वो उलमा करके फारिग कर देते हैं। और इधर जब तुम केस लेकर, कोई मसला लेकर, जब कोई बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्टों के नाम पर, फीसों के नाम पर तुम्हारी चमड़ी उड़ेल लेता है, देता नहीं देता? ओह, जब तुम फीसों, जब बीमार हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो तुम्हें जो है क्या नाम है, खाने के काबिल नहीं बनाता है। सब कुछ तुम्हारे पास है वो सारा छीन लेता है। ये टेस्ट करा दिया, ये एक्सरे करवा दिया, ये अल्ट्रासाउंड करा दिया, ये मेरा फीस है, ये बकवास, इतना बड़ा लंबा जो है क्या नाम है पर्ची तुम्हारे को पकड़ा लेता है। उसके बाद जब तुम किसी केस में फंस जाते हो, जब वकील के सामने मुंह दिखाते हो, तो वकील तुम्हारा सारा कुछ छीन कर जो है ना क्या नाम है कंगला करके रुखसत कर देता है। इसी तरह दुनिया के किसी भी शोबे में जाओ, ये जो पढ़े लिखे हैं इनके शोबे में जाओ, सब तुम्हारी खाल उतारने के लिए, जेब सब कुछ निकालने के लिए तैयार है। अगर कुछ नहीं निकालता है तो ये एक आलिम है जो कि सारे काम फ्री में करता है। करता नहीं करता? और महीने में 500 रुपए इसके लिए तनख्वाह भी देने के लिए कोई तैयार नहीं, बल्कि कैमरे लेके इनके पीछे पड़ जाते कि मौलवी अभी मस्जिद में क्या करेगा। समझ में आया नहीं आया? तो ये आलिम है कि जो कि सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं है, हुकूमत के ऊपर कोई बोझ नहीं है, अपने पांव पे खड़े होकर और वो उम्मत के बच्चों को सहारा देता है और बेशुमार लोगों को जॉब देता है। अब हमारे 25,000 मदारिस है सिर्फ हमारे बोर्ड के। कितने भाई?
25,000 مدارس ہے. ہزار. میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں تو وفاق المدارس کے ویب سائٹ پہ سرچ کر کے دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ وفاق المدارس کے 50,000 مدارس ہے. پھر 25,000 مدارس ہے. پھر ان 25,000 مدارس کے کتنے طلبہ ہوں گے, کتنے اساتذہ ہوں گے, کتنا بلڈنگ کا خرچہ آئے گا, بجلی کے بل. ابھی تو میں نے 52,000 روپے باوجود سولر لگایا ہے, میں نے بجلی کا بل پے کیا ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے بھائی؟ امت کے بچوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے. کہا کہ وہ قرآن کے حافظ بن کر, عالم بن کر پاکستان کے مدارس میں, دیگر دنیا کے مدارس میں قرآن کی خدمت سر انجام دیں گے, امامت کا خدمت سر انجام دیں گے, نکاحوں کا خدمت سر انجام دیں گے, اور جو ہے نا جنازوں کا خدمت سر انجام دیں گے, اور پوری دنیا میں آپ کے لیے کافی اور شافی بن کر سامنے آئیں گے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو اب ایک طرف سے چیخو پکارے کہ اس کو بند کرو اس نظام کو, اور ایک طرف سے یہ کسی کا کچھ بگاڑے بغیر, کسی کا کچھ بگاڑے بغیر یہ امت کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں. اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کا ہم نے خود حفاظت کیا ہے. اور اس کی حفاظت میں سے یہ ہے کہ ہر دور میں, ہر سال میں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لاکھوں قرآن کے حافظ تیار کیے ہیں, جو اس قرآن کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں, وقت دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور مال دینے کے لیے بھی تیار ہے, اور اس کی اشاعت کے لیے بھی تیار ہے. کوئی مفسر بن کر کھڑا ہے, اور کوئی قاری بن کر کھڑا ہے, کوئی اس کا دائی بن کر کھڑا ہے, کوئی اس کے اشاعت کے لیے کام کر رہا ہے. کر رہا نہیں کر رہا؟ لیکن تم سے ایک شکوہ نبی ہی کر رہا ہے قرآن کے زبانی. آپ سے ایک شکوہ میں نہیں کر رہا, آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر سے ایک شکوہ کر رہا ہے. یا ربی وقال الرسول, وقال الرسول کا کیا معنی؟ رسول نے فرمایا, رسول نے کہا یا ربی, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اور میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. کیا فرمایا تمہارا نبی نے؟ تمہارا نبی کا شکوہ آپ کو بتا رہا ہوں قرآن سے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, رسول نے کہا ہے میرے رب, او میرے رب, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے, یہ الماریوں میں بند پڑا ہے, یہ صحیح طرح گلافوں میں کس کے باندھ کے اپنا الماریوں میں تاکچے میں بس برکت کے لیے رکھا ہوا ہے, یا صرف چومنے کے لیے رکھا ہوا ہے, یا آنکھوں میں لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور جب ادھر کوئی آتا ہے آواز لگانے کے لیے کہ قرآن لے لو, قرآن لے لو, اور ہدیہ دے دو, اور اپنے بچوں کے لیے یہ کرا دو, فلاں کرا دو, بس ادھر خرید کے رکھنا, اس کو ثواب سمجھتا مسلمان. لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. چومنا بھی کوئی ثواب نہیں ہے, آنکھوں پہ لگانا بھی کوئی ثواب نہیں ہے, اور ادھر وہ جو موٹر سائیکل والا ہے اس سے خرید کے ادھر رکھنا بھی کوئی ثواب نہیں ہے. تمہارا خواہ خیال ہے, یہ چیزیں ثواب کی نہیں ہے. ثواب یہ ہے, ثواب یہ ہے, بے شک آپ اس کو اوپر کاٹی ہی نہ چڑھا دو, باقی جو ہے نا اس کو آسمان پہ بھی نہ رکھو, ٹھیک ہے, ادب کے ساتھ. قرآن کا ادب اپنی جگہ پر ہے, سمجھ میں, اس کو نکالو روزانہ کا بنیاد پر. اگر کوئی رکوع پڑھ سکتا تو رکوع پڑھ لو, اگر ادا پارا پڑھ سکتا تو ادا پارا پڑھ لو, اور اس کے بعد پارا پڑھ سکتا پارا پڑھ لو, اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرو. اور مشکلات کے لیے صبح سورہ یاسین پڑھو, اس لیے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے تمہاری 10 حاجتیں پوری ہو جائیں گی. صبح پڑھو گے شام تک, شام کو پڑھو گے صبح تک. سمجھ میں آ جی؟ مشکل حالات فقر و فاقہ آ گئے, سورہ ملک اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرو, جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرو. سمجھ میں آ جی؟ تو اس کو اپنے معمولات میں لے آؤ, روٹین میں لے آؤ, اور اس کو روٹین میں لے کے آؤ گے تو کیا بنے گا, کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کو یہ ملے گا کہ ایک, آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن جب ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو کتنی بدلے ملتی ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے. تو قرآن کے ایک لفظ پڑھنے سے ایک نیکی ملتی ہے, اور وہ نیکی 10 نیکیوں کے مقابلے میں ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی بھائی؟ تو ایک لفظ کی 10 نیکیاں ملتی ہے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ اگلی بات یہ ہے
کہ ایک لفظ کی 10 نیکیاں ملتی. اگلی بات جو میں نے قرآن کے آخر میں ایک دعا ہے جو دعا لکھی گئی ہے, اللہم آنس وحشتی فی قبری. یہ قرآن آپ کی قبر کا ساتھی ہے. اس دعا کے استدلال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہم آنس وحشتی فی قبری, میرے قبر میں جو گھبراہٹ ہے, وحشت ہے, وہاں جو خوف و ہراس ہے, اس میں اس کو میرے لیے مانوس بنا دینا, میرا ایسے جگری دوست بنا دینا, مانوس دوست جو میرے ساتھ دل لگائے. ہاں تو قبر کا ساتھی ہے یہ. کیا بھائی, قبر میں باپ آئے گا, ماں آئے گی, کوٹھی آئے گی, گاڑی آئے گی, بیوی بچے آئیں گے, کوئی نہیں آئے گا. قبر میں کون آئے گا؟ قرآن خوان اگر ہو آدمی, قرآن کی تلاوت کرتا ہو, تو یہ قرآن حدیث سے میں نے بتایا, اللہم آنس وحشتی فی قبری, کہ میرے قبر کے اس وحشت میں, اس اندھیرے میں, اس خوف کی گھڑی میں میرے دوست بنا دینا. اگلی بات, اللہم آنس وحشتی فی قبری, سمجھ میں آئے جی؟ اگلا جملہ کون سا ہے محمد ہے؟ ہاں, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, اے اللہ اس قرآن عظیم کے ساتھ کی وجہ سے میرے اوپر رحم فرما دینا, اس قرآن عظیم کی برکت سے میرے اوپر کیا فرما دینا؟ رحم فرما دینا. اگلا, وجعلہ لی اماما, اس کو میرے لیے امام بنا دینا کہ میں یہ آگے میرے لیے کوئی پریشانی نہیں. اللہ وجعلہ لی اماما ونورا, اس کے میرے لیے روشنی بنا دینا اس اندھیرے میں, قیامت کے اندھیروں میں, اور اس کے بعد قبر کے اندھیروں میں اس کو میرے لیے نور بنا, وہدا, اور ہدایت بنا دینا, رہنما بنا دینا, ورحمہ, اور اس کو میرے لیے کیا بنا دینا؟ رحمت بنا دینا. قرآن مجید ابھی آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا جھگڑالو ہے کہ اس کی جھگڑے کو تسلیم کیا گیا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی جھگڑ سکتے ہیں؟ ہاں, نبی نہیں جھگڑ سکتا, اور ولی نہیں جھگڑ سکتا, کوئی دنیا کا نہیں جھگڑ سکتا. لیکن آپ اگر قرآن خوان ہے, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آپ قرآن کے ساتھ دل لگاتے ہیں, سمجھ میں آ جی, تو قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا جھگڑالو ہے, اللہ سے جھگڑ کر آپ کو جہنم سے روکے گا کہ اس کو میں نے جہنم میں جانا نہیں دینا, اس کو میں نے جہنم میں جانا, یہ مجھے پڑھتا تھا, یہ مجھے لے کر بیٹھتا تھا, اور یہ میرے سے دل لگاتا تھا, اور میری آیتیں جو اندر ہے وہ اس کو یاد ہیں. سورہ ملک کی صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک جو ہے نا قبر کی روشنی ہے. اس کی روشنی ہے بھائی, قبر کی روشنی ہے. تو یار حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں جنات پڑاؤ نہیں ڈالتے ہیں, ڈیرے نہیں ڈالتے ہیں, اس گھر سے بیماریاں, مصیبتیں, آفات, بلیات ساری دور ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جس گھر میں آپ تلاوت کرتے ہیں, آسمان والوں کو وہ گھر ہمیں ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ہم عامروں کے پاس تو جائیں گے, وہ جو ہے نا کوٹلی ستیا تک جائیں گے پیر صاحب سے دم دلوانے کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے نا ملتان تک جائیں گے. یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے نا, تلہاڑ کے ٹیکسی ڈرائیور, ان سے پوچھ لینا کہ تلاڑی کہاں کہاں تک جاتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں تک جو ہے نا سیدے کرنے کے لیے اور وہاں پر حاجات مانگنے کے لیے اپنے گھر میں پیر چھوڑ کے, اپنا گھر میں قرآن سے بڑا کوئی پیر ہے سمجھ میں, اس کو چھوڑ کر کہاں کہاں دھکا لگائیں گے. اور ادھر تمہارے رب تمہارے شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ کہہ رہا ہے اوپر سے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, مجھ کو پکار لو تو جو ہے کیا نام فوراً قبول کر لوں گا. اس کو چھوڑ کے بیچارے دھکے کھا رہا ہے, ایسا جو کہ مرنے کے بعد نہ کپڑے اتار سکا, نہ ٹانگیں اٹھا سکا, نہ بازو اٹھا سکا, نہ بیڈ تک جا سکا, نہ نہا سکا, نہ قبر کے تختے رکھ سکا, نہ کوئی منع کر سکا کہ نہ رکھو ابھی میرے اندر پھنس جاؤں گا. اس کو مانگنے کے لیے پوجنے کے لیے جو ہے نا ادھر جاتے ہیں. لیکن ادھر جو آل نڈال کو چھوڑ کر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو, یہ آیتیں ان کو یاد نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کوئی ہے زمین میں, روز زمین میں کسی کی سو کو, بیماری کو, مصیبت کو, آفات کو, بلیات کو اس کے پکارنے سے کوئی دور کر سکے؟ ہے کوئی ہے تو بتاؤ. خدا کی قسم کوئی نہیں ہے. بادشاہ بھی اپنی مجبوریوں میں پریشان ہے, اور وزراء بھی اپنے پریشانیوں میں کیا ہے, دنیا کے سارے جتنے بھی مخلوق ہیں سب اپنی پریشانیوں میں پڑے ہیں. ایک وحدہ لا شریک لہ ہے, کہ جس کے ساتھ کوئی احتیاجی نہیں لگی ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے.
وہ سب کچھ حل کرنے والا ہے، ہاں، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید ہے جو آپ کے گھر میں رحمت کھینچ کے لے کر آئے گا، نور کھینچ کے لے کر آئے گا، آپ کے گھر سے ساری بکواسات دور کر دے گا اور سکون ہو جائے گا. اس کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے اندر مختلف پوائنٹڈ ہے، وہ ساری پوائنٹڈ اور وہ سارے راز آپ کو مل جائیں گے تلاوت کرنے سے. لیکن آپ گھر کے اندر اپنی تلاوت نہیں کریں گے، یا آپ کے گھر میں کوئی تلاوت کرنا ہے تو یوں سمجھ لو کہ آپ کا جو گھر ہے وہ ایک قبرستان ہے. وہ کیا بھائی؟ ایک قبرستان ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو الحمدللہ یہ قرآن کے اعجاز ہے. اس کے اعجاز میں سے یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر ہزاروں حافظ ہے، ہزاروں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. جب تک دن میں 1-2 مرتبہ اس کی تلاوت نہیں کریں گے ان کو سکون ہی حاصل نہیں ہوتا. ایسے لوگ موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، دنیا کی کوئی ایسی کتاب بتاؤ کہ جو اس طرح تلاوت کی جا رہی ہو، پڑھی جا رہی ہو؟ کوئی ہے جس سے دل لگا کر؟ کوئی بھی دنیا کے اندر کتاب ہے اس کو 1 مرتبہ پڑھو، دوسری مرتبہ وہ بندہ کہتا ہے تیسری مرتبہ کیا پڑھنا، میں نے 2 مرتبہ پڑھ لیا ہے. ہاں، کہتا نہیں کہتا؟ کوئی کتاب دنیا میں ایسی ہو کہ جو اس میں 2 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، چوتھی مرتبہ بندہ کہتے یار اس کو 4 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھ لیا ہوں، اس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، چھوڑ دو. لیکن قرآن کی کوئی بھی آیت جتنی مرتبہ پڑھو گے اتنا زیادہ لذت حاصل ہوگی، اور جی اور چاہتا رہے گا اور پڑھو، جی اور چاہتا رہے گا اور پڑھو. 1 مرتبہ ختم کرے پھر دل چاہے کہ پھر کب سے شروع کروں، پھر پڑھتا ہے، پھر ختم کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر ختم کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے. اور جتنا پڑھتا ہے اتنا مزہ آتا ہے، جتنا پڑھتا ہے اتنا مزہ آتا ہے. آتا نہیں آتا؟ بتاؤ. آتا ہے نا؟